اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم جو ہیں خلاصۃ النحو حصہ اول کا سبق نمبر 17 شروع کر رہے ہیں، اور سبق نمبر 17 الدرس السابع عشر، یہ 17واں سبق ہے اسماء استفہام کا بیان۔ اسماء استفہام کسے کہتے ہیں اور کیا ہے، اس کے تحت جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسماء استفہام اصل میں ایک ہوتا ہے، اسماء استفہام ایک ہوتے ہیں حروف استفہام۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ اسماء استفہام تو 11 ہیں لیکن حروف استفہام 2 ہیں۔ پہلے ہم سب کی تعریف پڑھ لیتے ہیں اسماء استفہام کی۔ فرماتے ہیں جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں۔ جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں، جیسے کیف حالک، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ این تذہبو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہاں پر دیکھیں پہلی والی صورت میں کیفا یہ اسم استفہام ہے، دوسری والی مثال میں این یہ اسم استفہام ہے، اور ان میں پہلی میں حالت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، دوسری میں جو ہے جانے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے این اور کیفا یہ اسم استفہام ہے، اور اس سے ذریعے جس کے ذریعے سوال کیا جائے وہ اس میں سے استفہام کہتے ہیں۔ تو یہ 2 مثالیں ہوئیں، کیف حالک این تذہب۔ اب فرماتے ہیں اسماء استفہام درج ذیل ہیں۔ تو اب اسماء استفہام میں سے نمبر 1 ہے من۔ من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور اس کے ذریعے ذوی العقول کے بارے میں اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اس سے۔ اور دوسرے جیسے کہا جائے کہ من جا، من جا، یہاں پر من اسم استفہام مبتدا ہے، اور جا فعل ہوا فاعل، فعل فاعل سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ اسمیہ اس لیے ہوگا کہ اسم استفہام ہے، اور انشاء اس لیے ہوگا کیونکہ یہ اسم سے شروع ہوتا ہے تو اسمیہ ہوگا، اور چونکہ سوال ہے اس لیے انشائیہ ہوگا، کیونکہ استفہام یہ انشاء کی قسم میں داخل ہے۔ دوسرا ہے ما بے یدی کا۔ ما بے یدی کا اس کی ترکیب اس طور سے کرتے ہیں، ما بمعنی ایو شیئن مبتدا، با حرف جر، ید مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر، ثابت متعلق کے، ثابت متعلق سے مل اپنے اس میں فاعل، اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 3 ہے ایون، کون سا؟ یہ بیان کریں گے آگے چل کر کے۔ یہ ایون، یہ جو ہے ایون اور ایتن یہ جو ہیں معرب میں سے ہیں، اور باقی جو 9 11 میں سے بیان کریں گے وہ مبنیات میں سے ہیں۔ تو ان کا جو مبنیات ہوتے ہیں ان کا اعراب جو ہوتا ہے محلن ہوتا ہے، جو معرب ہوں گے ان کا اعراب لفظاً ہوگا۔ تیسرا ہے 11، تیسرا نمبر ایون، کون سا؟ ایو رجل جا، کون سا مرد آیا؟ تو یہاں ایو مضاف ہے، رجل مضاف، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، جا پھر یہ فعل فاعل سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ چوتھا ہے ایتن، تو ایون مذکر کے لیے آتا ہے اور ایتن مؤنث کے لیے آتا ہے، اور یہ ایون اور ایتن دونوں معرب ہیں۔ ایک حالت ہے ان کی جو صرف ضمے پر مبنی ہوتے ہیں یہ۔ نمبر 4 ہے ایتن، کون سی؟ ایتو مراتن قامت، کون سی عورت کھڑی ہوئی؟ یہاں پر بھی پہلے کی ترکیب ہوگی ایتو مراتن، ایتو مضاف، مراتن مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، قامت فعل، ہیا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ماذا، نمبر 5 ہے ماذا۔ ماذا کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب
माज़ा बमाने अय्य शयीन, इसी तरह इसकी भी तरकीब करते हैं। माज़ा बमाने अय्य शयीन मुब्तदा और फ़ी हर्फ जर जैबी का तरकीब इजाफ़ी होकर के मजरूर जार मजरूर से मिलकर के ज़र्फ़ मुस्तग़र साबितुल मुतअल्लिक़ के साबित मुतअल्लिक़ अपने फ़ाइल और शुबह जुमला से मिलकर के मुतअल्लिक़ से मिलकर के शुबह जुमला इस्मिया होकर के ख़बर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। नंबर 6 है कम। कम ये कभी अदद मुबहम के बारे में सवाल किया जाता है इसके ज़रिए, और इसकी तमीद मुफ़रद और मंसूब होती है। जैसे आप देख रहे हैं किताबन, ये इसकी तमीद और मुफ़रद और मंसूब है। तो इसकी तरकीब इस तौर से करते हैं कि कम मुमय्यज़ किताबन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर मुब्तदा और लहू ये जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ मुस्तग़र होकर के साबितुन इसमें फ़ाइल हुआ, फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबह जुमला इस्मिया होकर के ख़बर मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। नंबर 7 कैफ़ा। कैफ़ा माने कैसा, और ये भी इस्तिफ़हाम में से है। इसमें इस्तिफ़हाम कैफ़ा अंता, आप कैसे हैं। तो ये कैफ़ा इसमें इस्तिफ़हाम ख़बर मुक़द्दम है और अंता मुब्तदा मुअख़्ख़र, ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया। नंबर 8 मता है। मता तज़हबु, मता माने कब, मता तज़हबु आप कब जाएंगे। तो यहाँ पर जो इसकी तरकीब करेंगे, मता ये कब, ये ज़मान पर दलालत कर रहा है और ज़मान मफ़ूल फ़ी बनते हैं, ज़ुरूफ़ जितने मफ़ूल फ़ी बनते हैं, लिहाजा कहेंगे मता मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम, तज़हबु फ़ेल, अंता फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। फ़ेलिया इंशाइया, फ़ेलिया इसलिए हुआ कि फ़ेल है इसमें अंदर, और इंशाइया इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर सवाल है। नंबर 9 है आईना। आईना माने कहाँ, आईना माने कहाँ। जैसे अब यहाँ फरमाया जाए, जैसे आईना ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है। तो यहाँ पर भी ये जो है ये तरकीब इसके बाद इस्म आ रहा है, और ये आईना को हम ख़बर मुक़द्दम बनाएंगे और ज़ैतुन को मुब्तदा मुअख़्ख़र, ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मुअख़्ख़र से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। नंबर 10 है अय्याना। अय्याना माने कब। जैसे कहा जाए अय्याना यौमुद्दीन, तो यहाँ अय्याना यौम जज़ा कब होगा। दूसरी ये बात बयान कर दी जाए कि कैफ़ा किसी की हालत के मुतालिक सवाल करने के लिए आता है, और अय्याना से किसी उमूर मुस्तक़बिल में उमूर अज़ीमा के मुतालिक ही ख़बर दी जाती है, जबकि मता के ज़रिए उमूर सग़ीरा और कबीरा दोनों के मुतालिक सवाल किया जाता है, और अय्याना के ज़रिए ज़मान मुस्तक़बिल उमूर अज़ीमा के मुतालिक ही सवाल किया जाता है। जैसे अय्यान यौमुद्दीन यानी यौम जज़ा कब होगा, और यौम जज़ा एक अज़ीम दिन है। तो यहाँ पर भी अय्याना इसको मुब्तदा बनाएंगे, यौमुद्दीन को ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया होगा। नंबर 11 है अन्ना। अन्ना कभी कैफ़ा के माने में होता है और अभी कहाँ के माना में होता है। कैफ़ा तो वहाँ कैसा, कैफ़ा माना हो कैसे, और अन्ना कहाँ के माना। तो देखें पहली मिसाल अन्ना तजलिसु, आप कहाँ बैठेंगे। तो आप कहाँ बैठेंगे, ये कहाँ वगैरह होना ये जगह और मकान पर दलालत कर रहा है, और ये तो गोया कि ये चाह रहा है इस बात को कि अन्ना को मफ़ूल बनाया जाए, मफ़ूल फ़ी। तो अन्ना कहेंगे यह मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम है, और तजलिसु फ़ेल है, मुज़ारे अंता फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होगा। और ये अन्ना तफ़ुद वलम तज्तहिद, तुम कैसे कामयाब होगे हालांकि तुमने मेहनत नहीं की। तो यहाँ पर अन्ना किसके, कैफ़ा के माना में है। अब यहाँ से बयान फरमा रहे हैं कवाइद व फ़वाइद, कुछ कवाइद फ़वाइद बयान फरमाएंगे और उसके तहत बयान करेंगे कि कहाँ पर किसको हम महिलन माने मरफ़ू, महिलन मंसूब, महिलन मजरूर माने। तो यहाँ हमने जो है 11 अस्मा इस्तिफ़हाम बयान करे, और आगे बयान करेंगे कि अस्मा इस्तिफ़हाम तो 11 हैं, लेकिन उसमें से 9 जो हैं इनका एराब जो होगा मबनी होगा, महिलन होगा, और अय्युन अय्यतुन ये मुअरब है, इनका एराब जो होगा वो लफ्ज़न होगा। नंबर 1 कायदा है, इसमें इस्तिफ़हाम के बाद ऐसा फ़ेल हो जो उसमें अमल कर रहा हो तो इसमें इस्तिफ़हाम महिलन मंसूब कहलाएगा। जैसे कम यौमन सिरता, आपने कितने दिन सैर की। तो यहाँ पर कम जो है
اس میں استفہام ہے اور اس کے بعد ایک ایسا فعل واقع ہو رہا ہے سارا سرتا جو اس کے اندر عمل کر رہا ہے، لہذا یہ اس میں استفہام محلن منصوب ہوگا، اور محلن کا مطلب یہ ہے کہ مبنی کے اندر اعراب کا ظاہر ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اعراب یہ معرب کے اندر ظاہر ہوتا ہے، لہذا مبنی کے اندر ظاہر نہیں ہوگا، تو کہیں گے کہ اس محلن یعنی یہ اس جگہ میں ہے کہ یہ اس کو اگر یہاں لفظی طور پر اعراب ہوتا تو وہاں نظر آتا، تو یہ کہیں گے کہ یہ محلن منصوب ہے، یعنی منصوب کی جگہ ہے تو محلن منصوب کہیں گے اسے۔ کم یومن سرتا، کم ممیز، یومن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مفعول فی مقدم، سرتا فعل، تا فاعل، فعل فاعل مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعلیہ اس لیے ہوگا سرتا فعل آ گیا، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں سوال استفہام ہے۔ دوسرا جملہ ہے کم سارقن اخذتا، تم نے کتنے چوروں کو پکڑا۔ یہاں پر بھی اخذا اس کے بعد کم، یہاں ممیز کم جو ہے اس میں استفہام ہے، اور اس کے بعد ایک فعل اخذا آ رہا ہے جو اس میں عمل کر رہا ہے، لہذا اس میں استفہام محلن یا منصوب کہلائے گا، اور یہاں مفعول بھی ہوگا۔ کم ممیز، سارقن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مفعول بھی، اخذتا فعل، تا فاعل، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 3 ہے ماذا رأیتا، تم نے کیا دیکھا۔ تو یہاں ماذا، یہاں جو ہے دیکھنا، کیا چیز دیکھی، تو ماذا یہاں جو ہے اس رأیتا فعل جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ اس میں عمل کر رہا ہے، لہذا ماذا جو یہ اس میں استفہام ہے یہ محلن منصوب ہوگا اور مفعول بھی ہوگا۔ رأیتا فعل، تا فاعل، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، اس میں استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو اس میں استفہام محلن مجرور کہلائے گا، جیسے بمن مررتا، غلام من نصرتا۔ اب دیکھیں یہاں پر بی من مررتا والی مثال میں یہاں من اس میں استفہام ہے اور اس سے پہلے حرف جر آیا، لہذا حرف جر یہ ہوگا اور اس کے بعد والا مجرور ہوتا ہے۔ معرب ہو تو لفظاً ظاہر دکھتا ہے، لیکن یہاں چونکہ مبنیات میں سے ہیں یہ سب، اس لیے ان کا اعراب محلن ہوگا، تو یہاں محلن مجرور کہلائے گا، اور چونکہ اس کا فعل ظاہر ہے لہذا ظرف لغو اس کو بنا دیں گے اور کہیں گے بی من مررتا بحرف جر، من مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، مررتا فعل، تا فاعل، فعل فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہاں پر بھی سوال ہے۔ دوسرا ہے غلام من نصرتا، تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ اس میں استفہام کے پہلے حرف جر آ جائے یا مضاف آ جائے، تو یہاں اس سے پہلے مضاف غلام آ رہا ہے اور من اس کے بعد جو ہے مضاف الیہ بنے گا، اور پھر مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوگا نصرتا فعل کا، نصرتا فعل، تا فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو غلام من نصرتا، تم نے کس کے غلام کی مدد کی۔ نمبر 3 جملہ ہے اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہو، اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہو تو اس میں استفہام محلن مرفوع کہلائے گا۔ اس میں استفہام محلن مرفوع کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ یا نہ اس میں اس سے پہلے حرف جر ہو نہ اس سے پہلے مضاف ہو، تو ایسی صورت میں اس میں استفہام محلن مرفوع ہوگا۔ جیسے آپ مثال دیکھیں کیفا زیدن، یہاں پر کیفا جو اس میں استفہام ہے نہ اس سے پہلے حرف جر ہے نہ اس سے پہلے مضاف ہے، لہذا یہ محلن مرفوع ہوگا، اور محلن مرفوع یعنی خبر مقدم بنے گا، اور خبر مرفوع ہوتی ہے لہذا کہیں گے کیفا خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اور جملہ اسمیہ اس لیے ہوا کہ اسمیہ ہے اور مبتدا خبر ہے، اور انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ اس کے اندر بھی سوال ہے۔ نمبر 2 ہے متا سفرو کا، تمہارا سفر کب ہوگا۔ تو یہاں پر بھی متا یہ جو ہے اس سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ مضاف ہے، لہذا یہ محلن مرفوع ہوگا، محلن مرفوع ہوگا یعنی خبر مقدم ہوگا۔ اب متا خبر مقدم، سفرو کا ترکیب اضافی ہو کر مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ما رأیتہ، یہاں پر بھی ما اس میں استفہام ہے، اس سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ مضاف ہے، تو یہاں محلن مرفوع ہوگا۔ وہ کیا ہے جسے تم نے دیکھا، تو ما اس میں استفہام محلن مبتدا
राइता फ़ेल ता फ़ाइल हु ज़मीर मफ़ूल भी फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी से मिल कर के जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर के ख़बर मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। नंबर 4 जुमला है मन नसर तहु, किसकी तुमने मदद की। यहाँ पर भी जो है, यहाँ इससे पहले मन से पहले ना हर्फ जर है ना मुज़ाफ़ है, तो ऐसी सूरत में जब इससे पहले हर्फ जर हो ना मुज़ाफ़ हो तो इसमें इस्तिफ़हाम महल्लन मरफ़ू होता है, लिहाजा महल्लन मरफ़ू होगा। कहेंगे मन इसमें इस्तिफ़हाम महल्लन मुब्तदा, नसर फ़ेल ता फ़ाइल हु ज़मीर मफ़ूल भी फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ख़बर मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। कायदा नंबर 4 यहाँ फरमा रहे हैं, ख्याल रहे कि अय्युन और अय्यतुन मुअरब है, लिहाजा इनका इराब लफ्ज़न आएगा। मैंने ऊपर बयान किया कि हमने जो कलमा इस्माए इस्तिफ़हाम बयान किए वो 11 बयान किए, उनमें जो है 9 उनका इराब महल्लन होगा, और अय्युन अय्यतुन चूँकि मुअरब हैं इनका इराब जो होगा वो लफ्ज़न आएगा। अब तंबी बयान फरमा रहे हैं, मैंने ऊपर बयान किया था कि हमारे इस्तिफ़हाम 2 तरह के होते हैं, कि अस्मा इस्तिफ़हाम होते हैं, कि हुरूफ़ इस्तिफ़हाम होते हैं। अस्मा इस्तिफ़हाम तो 11 हैं, लेकिन हुरूफ़ इस्तिफ़हाम 2 हैं। हुरूफ़ इस्तिफ़हाम ये होता है कि सिर्फ पढ़ने में तो हम इसको लिखेंगे और जुमले के अंदर जो माना भी अमल इसको मानवी तौर पर अमल देंगे, कहेंगे कि जुमला इंशाइया हुआ, तो लेकिन जो है इसको सिर्फ कह कर के छोड़ दिया जाता, तरकीब में इसको जोड़ा नहीं जाता है। तो यहाँ पर हर्फ इस्तिफ़हाम 2 हैं। नंबर 1 हमज़ा मस्तूहा, हमज़ा और हल के ज़रिए, दूसरा हल है। हल के ज़रिए भी किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है, जैसे अजा खालिदुन, क्या खालिद आया। तो यहाँ पर देखें आ हर्फ इस्तिफ़हाम, बस इतना कह के छोड़ दें और उसके बाद कहें जा फ़ेल खालिदुन फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। तो मानन इंशाइया का इसमें पूरा हक़ अदा करेगा, लेकिन तरकीब में इसको नहीं शुमार करेंगे। दूसरा जुमला बकरुन आलिमुन, क्या बकर आलिम है। यहाँ पर भी बकरुन हर्फ इस्तिफ़हाम, बकरुन मुब्तदा, आलिमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। नंबर 3 हल हफ़िज़्त दरसा, क्या तुमने सबक याद किया। हल हर्फ इस्तिफ़हाम, हफ़िज़्ता फ़ेल ता फ़ाइल, अदरसा मफ़ूल भी फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। नंबर 4 हल वलदु क़ाइमुन, क्या लड़का खड़ा है। हल हर्फ इस्तिफ़हाम, अल वलदु मुब्तदा, क़ाइमुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। ख़या मगर ये दोनों हुरूफ़ हैं, लिहाजा इन्हें हुरूफ़ इस्तिफ़हाम कहते हैं। ये दोनों हुरूफ़ हैं, कौन, हमज़ा और हम। हल इसलिए इन्हें हुरूफ़ इस्तिफ़हाम कहते हैं, और बाकी जो हैं वह अस्मा इस्तिफ़हाम है, इसलिए उन्हें अस्मा इस्तिफ़हाम कहा जाता है। अब यहाँ पर हम दूसरी तमरीन की तरफ चलते हैं। पहली को हमने छोड़ने का सिलसिला ये रखा है क्योंकि पहली तमरीन का दारो मदार तलबा से सुनने और सुनाने पर मौक़ूफ़ हुआ करता है, लिहाजा आइए और दूसरी तमरीन को हम हल करेंगे, फिर उसके बाद तीसरी तमरीन की तरफ चलेंगे। दूसरी तमरीन जो है कुछ गलती की निशानदेही पर है, यहाँ गलती उनको दुरुस्त करना है। देखिए सबसे पहले तमरीन नंबर 2 गलती की निशानदेही फरमाएँ। सवाल नंबर 1 जुमला नंबर 1 है, जिस हर्फ से सवाल किया जाए उसे इसमें इस्तिफ़हाम कहते हैं। तो ऐसे नहीं है, हर्फ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ जिस इस्म से सवाल किया जाए उसे इसमें इस्तिफ़हाम कहते हैं। तो यहाँ हर्फ की जगह हमें इस्म बढ़ा देना, पूरा जुमला बाकी दुरुस्त है। जिस इस्म से सवाल किया जाए उसे इसमें इस्तिफ़हाम कहते हैं। नंबर 2 जुमला है, इसमें इस्तिफ़हाम के बाद फ़ेल हो तो इसमें इस्तिफ़हाम महल्लन मंसूब कहलाएगा। ये तो है, लेकिन इसके बाद इसमें कुछ और भी इजाफा है, वो हम करेंगे। इसमें इस्तिफ़हाम के बाद ऐसा फ़ेल हो, इसमें इस्तिफ़हाम के बाद ऐसा फ़ेल हो जो उसमें अमल कर रहा हो, ये इतना बढ़ाएंगे, ऐसा फ़ेल हो जो उसमें अमल कर रहा हो, जो उसमें अमल कर रहा हो तो इसमें इस्तिफ़हाम महल्लन मंसूब कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें ऐसा फ़ेल हो जो उसमें अमल कर रहा हो, लिहाजा ये शर्त भी है कि फ़ेल ऐसा होना चाहिए जो उसमें इस्तिफ़हाम में अमल करे, तभी महल्लन मंसूब कहलाएगा। और अगर उसके बाद फ़ेल ऐसा नहीं है बल्कि फ़ेल लाजिम है तो वो उसमें अमल महल्लन मंसूब नहीं कहलाएगा। तो अब इसलिए जुमला बनेगा, इसमें इस्तिफ़हाम के बाद ऐसा फ़ेल हो जो उसमें अमल कर रहा हो तो इसमें इस्तिफ़हाम महल्लन मंसूब कहलाएगा। तीसरा जुमला है, हुरूफ़ इस्तिफ़हाम 3 है, हालांकि ऊपर देख रहे हैं हम हुरूफ़ इस्तिफ़हाम कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे हुरूफ़ इस्तिफ़हाम 2 हैं।
یہ ہماری دوسری تمرین درست ہو گئی. اب آئیے تیسری تمرین کی طرف چلتے ہیں. تیسری تمرین ہے تمرین نمبر 3. اس میں درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی. درجہ ذیل جملوں میں اسماء استفہام کا اعراب بیان کیجیے. اسماء استفہام کا اعراب بیان کیجیے. یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم مثال لکھ لیں گے اور ترجمہ لکھیں گے اور ہم وہاں پر اس کو جواب لکھ دیں گے کہ یہ محلاً منصوب ہے یا محلاً مرفوع یا محلاً مجرور ہے. یہ اعراب کا مطلب ہے. تو اعراب محلاً مرفوع منصوب یا مجرور، تو ہمیں یہی لکھنا ہے اور وجہ بھی بیان کر دیں گے تو آپ کا اچھا ہوا. کیوں ہے؟ ماذا قلتا، نمبر 1 جملہ ہے ماذا قلتا، تم نے کیا، آپ نے کیا کہا. تو یہاں ماذا یہ اسم استفہام ہے اور یہ محلاً منصوب ہے، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے فعل آ رہا ہے، فعل قالا، اور وہ قالا اس میں عمل کر رہا ہے، لہذا اس کی وجہ سے یہ محلاً منصوب ہوگا اور محلاً منصوب مفعول بھی بنے گا. ماذا قلتا، تم نے کیا کہا. ماذا قلتا، تم نے کیا کہا. نمبر 2 جملہ ہے اینا قلمی، میرا قلم کہاں ہے. تو اینا یہ اسم استفہام ہے اور اس میں استفہام سے پہلے نہ حرف جر ہو اور نہ مضاف ہو تو اس میں استفہام محلاً مرفوع کہلاتا ہے، لہذا یہ اینا محلاً مرفوع ہوگا اور محلاً مرفوع یعنی خبر بنے گا اور قلمی ترکیب اضافی ہو کر مبتدا ہوگا. ترجمہ ہوگا میرا قلم کہاں ہے. تیسرا جملہ ہے ایانا یوم الساعہ، قیامت کا دن کب ہوگا. تو ایانا یہاں پر جو ہے اسم استفہام ہے اور اس کے بعد کوئی فعل بھی نہیں ہے بلکہ اسم ہے، لہذا اس سے پہلے نہ حرف جر آئی ہے، اسم استفہام سے پہلے نہ مضاف ہے، تو یہاں محلاً مرفوع ہوگا. محلاً مرفوع یعنی مبتدا بنے گا اور یوم الساعتی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوگا. 14 جملہ ہے متی جاء خالد، خالد کب آئے گا. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں اس کے بعد فعل آ رہا ہے اور فعل آ رہا ہے کہ ایسا فعل جو اس میں عمل کرے، لہذا یہاں پر متی جو ہوگا یہ مفعول فی مقدم بنے گا جو زمانے پر دلالت کر رہا ہے کب آئے گا، لہذا آپ کہیں گے متی مفعول فی مقدم اور جا فعل خالد فاعل، فعل فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. محلاً منصوب ہوگا یہ، یہاں پر اس کا اعراب اس میں استفہام کا اعراب متی یہ محلاً منصوب ہوگا. نمبر 5 کیف المریض، مریض کیسا ہے. یہاں پر کیفہ اس میں استفہام ہے اور اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے نہ مضاف ہے، لہذا یہ محلاً مرفوع ہوگا. کہیں گے کیفہ اس میں استفہام محلاً مرفوع ہے اور محلاً مرفوع یعنی خبر بنے گا، خبر مقدم، اور المریض مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. نمبر 6 جملہ ہے ایو ولد فاز فی الامتحان، کون سا لڑکا امتحان میں کامیاب ہوا. یہ ایو ولدن، ایو یہ معرب میں سے اس کا اعراب لفظاً ہوتا ہے، تو یہاں کہیں گے کہ اس سے پہلے کوئی نہ حرف جر ہے نہ اس سے پہلے مضاف ہے، لہذا یہ محلاً مرفوع ہوگا اور ترکیب اضافی ہو کر کے مبتدا بنے گا یہ. اور فاضا فعل ہوا فاعل فی الامتحان ظرف لغ جو فاضا متعلق ہوگا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. نمبر 7 کم عالمن زرتا، کم کتنے عالموں کی آپ نے زیارت کی. تو یہاں پر کم جو ہے یہ اس میں استفہام ہے اور اس کے بعد ایک فعل آ رہا ہے زارا جو اس میں عمل کر رہا ہے، لہذا یہ اس میں استفہام محلاً منصوب ہوگا اور مفعول بھی بنے گا. اور کہیں گے ترکیب کم ممیز عالمن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر کے مفعول بھی مقدم زرتا فعل تا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. نمبر 8 جملہ ہے من ضربتہ بالعصا، تم نے لاٹھی سے کسے مارا ہے. تم نے لاٹھی سے کسے مارا ہے. تو یہاں پر من جو ہے اس میں استفہام جو ہے مبتدا ہوگا، محلاً مرفوع ہوگا. محلاً مرفوع کے اس کے بعد میں جو فعل آ رہا ہے وہ اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے ما قبل عمل کرنے سے بے نیاز ہو گیا، لہذا جب بے نیاز ہو گیا تو اس کا جو ہے اس میں عمل نہیں کر رہا ہے،
نہ عمل نہیں کر رہا ہے، اور اس سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ مضاف ہے، لہذا من اسم استفہام محلا مرفوع ہوگا، اور ضربتا فعل تا فاعل ہو ضمیر مفعول بھی بلا سا جار مجرور ظرف لغ فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغ سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نمبر 9 اینا تذهب ماشیا، تم پیدل کہاں جاؤ گے؟ تو یہاں پر جو ہے اینا تذهب، اینا جو ہے مفعول ہے، یہ زمانے پر مکان پر دلالت کر رہا ہے، اور جو زمان مکان میں دلالت کرے وہ مفعول فی ہوتا ہے، لہذا یہ ظروف میں سے تو اینا محلا منصوب ہوگا، اور محلا منصوب مفعول فی مقدم، تذهب فعل اور تفاعل، یا اس کا ذوالحال تم کہاں جاؤ گے اس حال میں کہ پیدل چل کے، تو اس کا ہم ذوالحال بنا لیں، اور معاشین کو حال اپنے ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ 10واں جملہ ہے قدم ایتی ابنتن زلت، کس لڑکی کا قدم پھسل گیا؟ یہاں پر ایتی یہ جو ہے مضاف، اس سے پہلے مضاف ہے قدم، اور قدم مضاف ہونے کی وجہ سے جب اس میں استفہام سے پہلے مضاف ہوتا ہے اس میں استفہام محلا مجرور ہوتا ہے، لہذا اس میں استفہام محلا مجرور ہوگا، اور مجرور ہونے کے بعد پھر اب ترکیب کے اعتبار سے پھر یہ فعل مبتدا بن جائے گا، اور پھر بعد والا جملہ خبر کیا بنے گا؟ قدم مضاف، ایتی مضاف الیہ مضاف، ابنتن مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، ایت مضاف کا ایت مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، قدم مضاف کا قدم مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، زلت فعل ہیا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جو اس کی طرف لوٹے گی زلت کی ضمیر قدم کی طرف، اور قدم چونکہ مؤنث سمائی ہے تو زلت فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ 11واں جملہ ہے انا غابت تلمیذ، طالب علم کہاں غائب ہو گیا؟ تو یہاں کہاں غائب ہے؟ تو یہاں انا یہ جو ہے زمانے پر دلالت کر رہا ہے، مکان پر دلالت، کہاں غائب ہے؟ زمانے پر، اور تو لہذا جو ضمور پر دلالت کرے وہ محلا منصوب ہوتا ہے، اور یہ محلا منصوب مطلب مفعول فی ہوگا، اور اب کہیں گے انا مفعول فی محلا منصوب مفعول فی مقدم، غابہ فعل التلمیذ فاعل، فعل فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ جو ہے سوال کا تعلق ہے یہاں پر۔ 12واں جملہ ہے من ذهب الى المدینہ، مدینہ منورہ کون گیا؟ یہاں پر جو ہے من اس میں استفہام محلا مرفوع ہے، کیونکہ اس سے پہلے نہ کوئی فعل ہے، نہ مضاف ہے، نہ اس سے پہلے حرف جر ہے، اور نہ اس کے بعد جو فعل ہے وہ اس میں عمل بھی نہیں کر رہا ہے، لہذا ایسی صورت میں یہاں پر محلا مرفوع ہوگا، اور محلا مرفوع اب مبتدا بنے گا، ذهب فعل ہوا فاعل، المدینہ ظرف لغ فعل اپنے فاعل، الی المدینہ فعل حرف جر، جار مدینہ مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہ ہمارا سبق 17واں سبق اسماء استفہام کا بیان مکمل ہوا۔ آپ کو ہمارے اسباق اب تک کے کیسے لگ رہے ہیں؟ آپ ضرور اس کے بارے میں ہمارے کمنٹ باکس میں نوازیں اور اپنی رائے دیں کہ ہمارا تاکہ اس بہتر سے بہتر اس کو بنانے کی کوشش کی جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے، اور ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کیجئے، دوسروں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی بارگاہ میں نیا سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔